من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، انسان اصلاح کی فکر میں رہے ایمان کے بعد، کیونکہ ایمان کے بعد ہے اصل اصلاح، ایمان کے بعد ہے اصل قبولیت عمل۔ جس کے ایمان صحیح نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہو تو ان کو آخرت کے یہ فائدہ ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، مگر نیکی کسی کی ضائع نہیں جاتی۔ کافر کو بھی تخفیف ہوتی ہے عذاب میں، اور مسلمان کی مغفرت کرا کہ اللہ تعالیٰ اسے باعث درجے عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک جو جسم ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی ان سوچوں سے ہم شروع کریں کہ ہمارے خیالات صرف حضور کی سوچ میں ڈوبے، آپ علیہ السلام کی سوچ فکر کہ بس میں حضور کے ساتھ ہوں، میں حضور کے دربار میں ہوں۔ سوچے کا معیار جو ہے جب انسان شروع سے یہ بنا لے تو ہر وقت تصور میں حضور رہے۔ یہ چیزیں سب سے پہلے مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا تصور رکھے۔ جب شیخ کا تصور رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہیں آتا، اللہ کا پہلے نہیں آتا، یہ غائب ہوتا ہے مگر موجود ہے، یہاں سے آ رہا ہے سارا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیخ کا تصور نہیں آتا، پھر حضور کا تصور آتا ہے، پھر شیخ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کا تصور آتا ہے، پھر یہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ مرید اگر ترقی کر رہا تو شیخ کی برکت سے ہے یہ کٹ گئے، یہ کٹے نہیں ہوتے بلکہ یہ چھپ جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ سفر آپ کا جو ہے طے ہو رہا ہے۔ بسا اوقات انسان جس گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی توجہ جو ہے نا گاڑی پہ زیادہ نہیں ہوتی مگر باہر کے مناظر پر زیادہ ہوتی۔ تو اپنی سوچوں کو تصور شیخ سے شروع کر کے حضور کے تصور میں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتا کہ بس یہ سوچ لے کہ ہم۔ دوسرا خیال یہ، کیونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی دفعہ ایک جگہ سوچ سکتا، کسی اور خیال کو آنے ہی نہ دو۔ اپنے خیال کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ ہم حضور کا تصور کریں۔ جب یہ سوچیں ہماری ٹھیک رہے گی، اس کے بعد ہمارے پاس نفس کی اصلاح، یہ جو آنکھیں ہیں اس کی حفاظت کی۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب آپ ایک بازار میں سے گزر رہے ہیں مگر ہماری خواتین دیکھتے ہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، تو ہر عورت تو انسان پہ حاوی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ جس کو میں توجہ دے رہا ہوں وہی حاوی ہو رہی ہے۔
گھر میں بھی انسان جاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، راستے میں جاتا ہے، آتا ہے، عورتوں پر نگاہیں پڑ جاتی ہیں، مگر کوئی عورت حاوی نہیں ہو رہی، لیکن ایک ایسی ہے جو میں اس کو توجہ دے رہا ہوں تو وہ مجھ پہ حاوی ہوگی. اس کا مطلب ہے اگر میں اس کے بارے میں بھی نہ سوچوں تو یہ خیال ہٹ جائے. نگاہوں کی حفاظت کر لی. جب نگاہوں کی حفاظت ہو گئی عورتوں کی طرف آپ کی رغبت ختم ہو گئی. جب غلط سوچو دیکھو گے نہیں تو غلط ہوگے بھی. اب آپ زبان کی طرف آ جائیں. اب یہ وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو ان دو جبڑوں کے درمیان ہو اور ایک دو رانوں کے درمیان مجھے ضمانت دے دے، یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں. یہ حضور نے فرمایا. ہو گئے انسان سے غلطیاں، توبہ کر لے، دوبارہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھے. اب یہ زبان کیوں ہے؟ جھوٹ اس سے بولا جا رہا ہے. جھوٹ کا تعلق کس چیز سے؟ زبان سے. ہاتھ سے لکھتے ہیں جوارے، جھوٹ لکھنا اور جھوٹ بولنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن میں ہر گناہ ہو سکتا ہے سوائے جھوٹ، یعنی اتنی خطرناک بات. یعنی یہ گناہ ہی کفر کا ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اور ہم جھوٹ اتنی آسانی سے بولے. تہمت کس زبان سے لگی؟ جی زبان سے. غیبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ زبان سے. اب غیبت ٹرانسفر کر رہا ہے آپ کی نیکیوں کو، یعنی جو آپ نے کمایا ہے دوسرے کو فری میں دے دیا. آن لائن اکاؤنٹ ہے آپ کا. تو ان چیزوں سے اپنی حفاظت. اتنا محنت کی تو گناہوں کو چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ ایمان چھوڑ دیں، اعمال چھوڑ دیں، سلسلے چھوڑ دیں. غلطی انسان سے ہو جائے تو عزم کرے، دوبارہ کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تو شیطان، جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو دین سے دور کہتے ہیں تو ایک ہو گیا، دروازہ کھلیے شروع ہو جائے. نہیں، مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. ہم نے عزم کرنا ہے، کمزوریاں دور کرنی ہیں. اپنے اندر جو کمزوریاں اس کو ختم کرنا ہے، اس پہ ڈٹنا ہے. عبادت کی کمزوری ختم کرنی ہے، معمولات کی کمزوری اس کو ختم کرنا ہے. اس لیے کہا کہ زبان کو ذکر سے جاری کرنا. جب ہم اس پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے تو فرصت کہاں ملے گی؟ اللہ کے ذکر کے، حضور کے تصور سے. تو جب تصور میں حضور ہے تو آگے بھی حضور کو ہی دیکھیں گی نا. پھر اسے کون نظر آئے گا؟ پھر کون نظر آئے گا؟ فرصت ہی نہیں ملے گی. جمال یار کو دیکھوں کمال یار سے پہلے، میں خوشبو کی طرح بکھروں خیال یار سے پہلے. یہ خوشبو ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہلے خوشبودار بن جائے گا. ہر چیز کا ایک تصور ہے اور تصور ہی آپ کو منزلوں تک پہنچاتی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ بننے گئی. حضور کو تصور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اہمیت نہیں دو، گناہوں کی جگہ کو اہمیت مت دو اور نیکی کی جگہ کو اہمیت دو. اس کو غالب کر دو، خود بخود مغلوب ہو جائے گی.
اصل وجہ ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس خواتین آتی ہیں ایک سے ایک، آپ جہازوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک سے ایک، مگر کیوں نہیں جاتی ادھر؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو جب توجہ، انسان کے توجہ کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ جس چیز پہ دیتا ہے وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے۔ بتوں پہ لوگوں نے توجہ رکھی، نعوذ باللہ وہ خدا بنا دیا انہوں نے۔ یہ انسان کا ایک تصور ہے۔ دو چیزیں پہچان لو، ایک اب یہ بندے کے گمان کے ساتھ اللہ ہے، تو علم جو ہے وہ آپ پر حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، اصلاح فرض عین ہے، اور اللہ پر تو توکل ایمان ہے، ایمان۔ زبان سے نیچے آتے ہمارے پاس دل آتا ہے۔ اس دل کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد ہوگا، اور اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ اللہ کا عرش ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کو غیروں کو مت دو، اس میں اغیار کو مت بٹھاؤ، کیونکہ غیر اس میں بیٹھ نہیں سکتا، اور یہ خراب ہوتا ہے حسد سے۔ جب انسان کے دل میں حسد آتا ہے، یہ کینہ، یہ بغض، یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ شیطان اس کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ حسد کی خطرناک بیماری ہے، یہ نیکی کو ایسے جلاتی ہے جیسے لکڑی، سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے۔ ابلیس کی تمام نیکیاں حسد تباہ کر گیا۔ اور ابلیس نے بھی اپنے شیخ کو نہیں مانا، وہ کہتا ہے نا جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، توحید اس کے پاس نہیں، مگر اللہ نے جب پیر پیدا کیا اس نے نہیں مانا، خلیفہ پیدا کیا اس نے نہیں مانا، یہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنی، اور حسد پیدا کرتا۔ تو حسد ہمارے اندر، حسد کی ایک خطرناک یہ ہے کہ اس کو کسی کی بھی خوبیاں نظر نہیں آتی سوائے اپنے آپ۔ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، اپنی خوبیاں نظر آتی، اور دوسروں کی خوبیاں نہیں، دوسروں کے عیب نظر آتے۔ یہ حسد کی تباہ کاری ہے۔ اور ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے حسد کو سب سے زیادہ علماء میں پایا ہے۔ یعنی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ بڑوں پر آتی ہے، چھوٹوں پر نہیں۔ دیکھو ابلیس بڑا تھا، اس لیے اس پہ یہ بیماری آئی کہ نفس نے اس کو کہاں سے تباہ کیا؟ اس کے دل میں حسد پیدا کیا۔ علم تھا، سب کچھ تھا، ذکر کرتا تھا، لیکن حسد نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو اپنے حسد کی سب سے آسان علاج کیا؟ کسی سے نفرت ہی مت کرو۔ فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ شاید تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو جو اچھا کرے اس کا احسان سے بدلہ دو، اور جو برا کرے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ اپنے اس دل کو فرصت ہی نہ دو، یہ رستہ ہی نہ دو، اس میں اللہ کو بساؤ۔ اس لیے زبان اور دل جب اللہ کے ذکر سے معمور ہوں گے، زبان اور دل ذکر سے جاری رہیں گے تو امراض بھی نہیں۔ اس لیے صوفیاء نے دو چیزوں پر محنت کروائی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بڑی چیز کی طرف جاؤ،
معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. بدلہ لے سکتے ہو مگر انتقام کی آگ میں جلتے رہو گے. معاف کر دو، سکون میں رہو. بدلہ لوگے لوگ تمہیں خوش کہیں گے کہ یار لوگ خوش ہیں، اب ناراضگی تھا. اپنا بدلہ نہیں چھوڑا. معاف کر دو گے تو اللہ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کو بس معاف کرنا پسند ہے. اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دینا. حضور نے فرمایا اللہ جنت میں اس کو مکان بنا کر دے. اپنا حق ہے مگر چھوڑ دیا. لے سکتا ہے، طاقت بھی ہے، مگر فتنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. اللہ اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ اس نے فتنے کو راستہ نہیں دیا. دل کو کس سے بچاؤ؟ حسد سے بچاؤ. بغض اور کینے سے بچاؤ. کیونکہ حسد جب آئے گا تو تمہارا دل شیطان کے پاس چلا جائے گا، اور جب حسد ہٹاؤ گے تو تمہارا دل اللہ کے پاس چلا جائے گا. سمجھ آئی؟ یہ اس کا راستہ کیا؟ یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے. اسی نے ہمیں تباہ کیا. اس سے یہ کام کیوں لے رہا ہے، مجھ سے کیوں نہیں لے رہا؟ اللہ کی مرضی ہے تمہیں گمنام رکھے یا چھپا دے. جس کو چھپاتا ہے وہ جتنا چھپنا چاہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور جس کو چھپاتا ہے وہ جتنا چھپنا چاہے وہ چھپ نہیں سکتا. یہ اٹل ہے. اس لیے صحابہ نے فرمایا چھپنے کا شوق رکھو تاکہ کوئی چھپے تو تمہیں جلن نہ. صوفیاء نے محنت کی، گمنامی کو پسند کرو نیک شہرت سے. گمنام آدمی اللہ کا ہوتا ہے، کام بڑے بڑے کرتا ہے، اتنا شہرت یافتہ کام نہیں کرتا جتنے گمنام کرتے ہیں. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، وہ گلے گلے پاس سے خدرا نہ کھانی پرے بس. چھپ چھپ کے اٹھ جاتے ہیں مگر بڑے بڑے پتھر ڈھو دیتے ہیں. صحابہ کتنے مشہور ہیں، 1.25 لاکھ کی تعداد ہے، باقیوں کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں. انبیاء 1.25 لاکھ ہے، باقیوں کے نام بھی کسی کو پتہ نہیں، تعداد ہے مگر ہے. گمنام کتنے تو کیا وہ صحابہ نہیں؟ گمناموں کی تعداد زیادہ ہے، ناموروں کی تعداد کم ہے. اکثریت گمناموں کی ہے. انبیاء میں بھی اکثر گمنام ہے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی صحابہ تھے. اولیاء میں بھی اکثر گمنام ہوتے ہیں، مشہور کم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جو گمنام ہے وہ ولی نہیں ہے. ہم تو ولی نہیں ہیں مگر خالی بھی نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. تو ہمارے ایمان اور اعمال کا ڈاکو جب ایمان خراب ہو جاتا ہے پھر ابلیس تم پر محنت نہیں کرتا کہ وہ تمہارے عمل بس کرتے رہو جو کرنا ہے، کام ہو گیا اس کو. خوارج کے ایمان کی خرابی پر اس کی عبادات کتنی تھی، اللہ نے حضور نے حدیث میں اس کا بیان فرمایا کہ کس طرح کی وہ عبادت کریں گے مگر اللہ کیا وہ مقبول. کیوں کہ جب ایمان خراب ہو گئے تو آپ ان کو بڑا عبادت گزار کر کے دکھا دو. فقیہ کا درجہ علم کی وجہ سے ہے، اس لیے عابد اور فقیہ کو کہا، فاسق اور فقیہ نہیں فرمایا، عابد اور فقیہ فرمایا. یا تقابل فاسق اور عابد اور فقیہ کا نہیں ہے، بلکہ عابد عبادت گزار اور فقیہ. فروعی مسائل میں الجھنے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور فرع کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ سب حق پر ہوتے. چھوڑ دو ان کے حال پر. فرع میں شرع صدر ہے، بس تمہارا مذہب، تمہیں جس چیز پہ اس مسئلے پہ چلو، دوسروں کو اس کے حال پہ چھوڑو. اسی سے کائنات سدھرنے کی تمہاری. باقی کوئی بچہ نہیں، انسان ہے سہوار کسی سے ہوا. یہی وجہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا.
اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے. یہ فلاں فلاں کا مسئلہ نہیں، اندر یہ جو بغض پڑا ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو اندر ہمارے امراض ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارا اللہ پر توکل ختم ہو گیا، یہ مشہور ہو جائے گا تو لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ یہ ہو جائیں گے. یہ شیطان ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے، ہمارے دلوں میں بغض ڈالتا ہے. اور ہمیں تلبیس ابلیس کر کے آپس میں لڑا دیتا. یہ نہیں کہ اس میں وہ حق اپنے آپ کو نام سے، وہ یہی سوچتا ہے یار، اور اپنے چیلے چھوڑتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے. آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے دروازے بند فرما دیے. فرمایا سنی سنائی بات آگے پہنچانا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ حضور نے دروازے بند فرما دیے، اس لیے کہ شیطان یہ کام کرتا ہے. جھوٹی جھوٹی خبریں پہنچانا، افواہیں پھیلانا، یہ شیاطین کا کام ہے. آپ یہ مت کہو کہ انسان آپ سے بات کر رہے ہیں. بسا اوقات آپ کا دوست آپ سے بات کر رہا ہوگا مگر الفاظ شیطان کے ہوں گے. اس سے جب پوچھو گے وہ کہے گا میں نے کہے نہیں، حالانکہ آپ بالکل آمنے سامنے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، ٹیلی فون ہو، کہیں بھی ہو. وہ کہے گا میں نے یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیے. وہ قسمیں کہے گا، تو بھی قسمیں کہے گا کہ یہ میں نے سنے. تو اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، ایک شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے اور وہ جھوٹی جھوٹی خبریں ایک بس. اس لیے ظن المومنین خیرا، مومن پر خیر کا گمان کرو، اور سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ تم کسی مومن سے جلو ہی نہیں، ان سے حسد مت کرو. کافر سے بھی آپ کو حسد کی اجازت نہیں. اور جو لوگ حسد میں مبتلا ان سے ہدایت نہیں پھیلتی. جن کے دل میں بغض اور کینہ ہو وہ ہدایت نہیں پھیلا رہے. تو پہلے اپنے اس مرض کا علاج کرے، کیونکہ اس کے اندر جو شر ہے وہ دوسرے میں بھی پھیل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ آپ کے دل کو خراب کرتا ہے. اور جب دل میں حسد آ گیا تو شیطان آپ کو اچک لے گا. آپ کا دل کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ اور پھر گناہوں کا دروازہ. تو اس لیے دل کو ملکوتی بناؤ، لاہوتی بناؤ. یہ اللہ کا عرش ہے، اس کو اللہ کا عرش بناؤ. دل کو اللہ کا عرش بناؤ. یہ مقامات لطیفہ طے کرتا ہے. لا الہ الا اللہ سے طے ہوتے 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 وہاں چلا جائے. پھر اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایسی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ. اس کی عبادت احسان والی ہو جاتی ہے. یہ تصوف کا اصل نام ہے احسان. نام تصوف رکھ لیا تو اس لیے پھڈے بھی شروع ہو گئے. عملیات رقیہ، انہوں نے اس کا نام عملیات رکھ دیا تو لڑائی شروع ہو گئی. یہ نام ہی نہ بدلو، اس کا نام ہے احسان. حضور نے فرمایا اسلام، ایمان اور احسان. یہ تقسیم حضور نے کیا فرمائی؟ اسلام، ایمان اور احسان. یہ تقسیم ہے. اگر ایک شخص علم نہیں جانتا مگر صرف کلمہ پڑھتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ارکان اسلام جانتا ہے، یہ مسلمان ہے. بس اس نے دل سے ان چیزوں کو قبول کر لیا اور زبان سے اقرار کرتا ہے. اس کے بعد آمنت باللہ کا معاملہ، یہ ایمان والے علماء کا کام ہوتا ہے کہ اللہ پر ہم ایمان کس طرح ہے. استوا اس میں آتی ہے کہ اللہ کو ہم اس طرح مانتے ہیں، اللہ کا جسم نہیں ہے، واجب الوجود ہے، جسم سے پاک ہے، الرحمن علی العرش استوا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سمیع بصیر ہے، ہمیں دیکھتا ہے، کوئی چیز اس کے دست قدرت سے خارج نہیں. یہ پھر اس میں علماء کا اصول ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکہ،
پھر فرشتے ہیں، پورے کائنات کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کا ذریعہ بنایا. کہتے جی ملائکہ کہاں سے آ گئے؟ تم کہتے ہو فرشتے، یہ ملائکہ صرف اس کے لیے مقرر ہے کہ بس انبیاء پہ وہی لے کر آئیں گے جبرائیل علیہ السلام، باقی کام نہیں ان کا. جب کسی چیز کی صحیح علم کے ساتھ اس کی تعبیر کی جائے تو لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. جب اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اور وہ چیز جب بندے کو نظر آتی ہے تو پھر اس کے گمراہی کا خدشہ ہے، کیونکہ وہ تعبیر خود کرتے ہیں. تو آمنت باللہ و ملائکہ. اب جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے جی؟ میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ یہ ہر بندے کو پتہ ہوگا. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یہ جو حکم آتا ہے اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پہ، جبرائیل علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں اور پھر مخلوق پیدا. جبرائیل علیہ السلام وحی بھی ہے لیتے اور مدد بھی کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ. مدد کا ذریعہ بھی ہے جبرائیل، وحی بھی لا رہے ہیں. قرآن کے ساتھ فرشتے لائے ہیں، اس لفظ کے ساتھ، اس کے ایک ایک حرف کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا ہے اس کی حفاظت کے لیے. پڑھتے کیا ہے؟ الا من ارتضى من رسول، آگے من بین یدی ومن خلف رصدا. بارش کے قطرے کے ساتھ جو فرشتے اترتے ہیں وہ واپس نہیں جاتے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جو فرشتے اترے وہ واپس چلے گئے. اس لیے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کا حفظ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے. جتنا وہ تقوی سے رہتا ہے حفظ اتنا اس کا قوی ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی بیماری اس کو نہ ہو، بدنی یا سحری روح بدعملی کی وجہ سے بھی حفظ کمزور ہو جاتا ہے. تو انسان ہے تو دل کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے حسد سے پاک کر دو. آسان علاج کیا ہے؟ جو بھی تمہارے خلاف میرے کر ہے تم اس سے خندہ پیشانی سے آؤ، ایک دن تم اس کو جیت جاؤ گے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، شاید آپ بیتی میں آپ نے واقعہ لکھا ہے. یعنی یہ ایسے بزرگ تھے، ایسے یہ دین نہیں پھیلا ان کے ہاتھوں سے کہ اس بزرگ کے دل میں حسد ہی نہیں تھا، اور اپنی عزت کو ایسے مٹا چکے تھے کہ ہر عید پہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جاتے اور سب نفرت کے ساتھ ملتے ہیں، منہ پیر لیتے ہیں، مگر یہ پیچھے سے پوچھتے گھر میں سب خیر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بچے صحیح ہیں. تو اگر ہاں ساتھ میں شاگرد کہتے حضرت آپ اب بھی آئیں گے؟ فرمایا میں تو پھر بھی آؤں گا، اگر تمہیں تکلیف ہے تو مت آؤ. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سارا خاندان حضرت سے بیعت ہوا، کہ ہم بیعت ہوں گے تو زکریا سے، باقی کسی سے. یہ سختیاں حضور پہ آئی ہیں. وہی کام ہم بھی کریں، وہی کام وہ بھی کرے، تو ہم دونوں میں فرق کیا رہا پھر؟ یہی وجہ ہے اگر آپ نے اللہ والا بننا ہے تو پھر ہمیں نبیوں کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، اپنے یہ چوچلے شیطانوں کے اور نفسانی طریقے نہیں اختیار کرنے. حرکتیں وہ ہیں اور اپنے آپ کو ہم لوگ وہ سمجھے تو یہ مناسب نہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو، میں کسی عالم کو غلط سمجھتا ہی نہیں، جب وہ لوگ حق پر اور ہدایت پر ہے تو ان کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بقول کسی کے کہ میں گڑبڑ ہوں تو میرے پاس آئے نا. حضور بھی تو ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ گئے. وہاں سے جھاڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور روزانہ ایک وفد آئے میری اصلاح کے لیے، مجھے دعوت دے.
میں تو آپ کو غلط سمجھتے نہیں، اس لیے میں دعوت بھی نہیں دوں گا. جو سمجھتے ہیں تو آئے مجھے پھر اصلاح کریں میری. پھر ادھر بیٹھیں گے دیکھیں گے کون کس کی اصلاح کرتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے تو آپ کے پیار سے جا کے اس کو سمجھاؤ. چپ کر بیٹھو، اس سے پیار سے محبت سے اس کو سمجھاؤ تنہائی میں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. شیطان حسد ڈال دیتا ہے، کہتے ہیں لوگوں کو فتنوں سے بچاؤ، شروع ہو جاتے اس سے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے. وہ فتنہ بچتا نہیں ہے، فتنہ اور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوم آپ بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے کیونکہ کسی نے آپ تک خبر پہنچائی تو وہ جھوٹ تھی، آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ بھی جھوٹے ہو گئے. ہم سب نے باوثوق ذرائع رکھے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل فرشتے ہیں. یہ اللہ نے جو باوثوق ذرائع بنائے اللہ کے پاکیزہ ہے. جو تم لوگوں نے بنائے باوثوق ذرائع پاک نہیں ہے. جس کے ساتھ نفس ہو اس کے ساتھ مفادات ہیں. جیسے ہم میں پھر ہمارے باوثوق ذرائع بھی اسی طرح ہوں گے. سنتا ہی نہیں ہے، سننا ہی چھوڑ دو ان باتوں جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ شیخ سے دو لوگ فائدہ اٹھا سکتے، یا تو بہت عاشق ہو شیخ کا یا بہت بڑا عاقل ہو، کہ جو اپنے شیخ کی ہر بات کی تعویل کرنا جانتا ہے. اور عاشق تو عیب دیکھتے ہی نہیں. عاقل کو جو ہے لڑائیاں ہوتی ہے ہر وقت، یار یہ کہ اس کی کیا جواب ہو، اس کے کیا جواب ہو، مگر عاشق ان چیزیں نہیں دیکھتا، وہ صرف محبوب کو دیکھتا ہے. اس لیے تاب منزل عاشقی گئے، رہ گئے جو سات فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وجہ یہ ہے کہ دیوانہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، جب اس نے دیا تو پھر دوسرا کون ہوتا ہے اس میں عیب نکالنے والا. نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ابھی ہمارے بھائی گئے شاذلیوں کی مخالفت کرنے والے، اللہ نے تبلیغ میں ہی شاذلی بھیجا. وہ شاذلی آیا، وہ پہلے ان سے بیعت ہوا، خلافت لی، پھر اپنا سلسلہ شاذلیہ بھی سب کو دے کے چلا گیا. پکا اب یہ بھی تو نہیں کہ یہ بریلوی ہے تبلیغ میں. وہ شاذلی تھا تو اسے پتا تھا کہ یہ شاذلی ہے، بیعت ہونے آیا ہے، خلیفہ ہے شاذلی کا. یہ آنکھیں یہاں کی جس دن کھلیں گی نا، پہلے اس دل کو صاف کرو حسد سے، پھر نظر آئے گا نور کیا ہوتا ہے. میرے چہرے میں نور نہیں ہے مگر میرے سلسلے میں نور ہے، میرے نام میں بھی نور ہے. ایک دن ایک مولوی صاحب بیچارے کمیل ہوتے ہیں، مولوی کا اپنے سے کہہ رہے آپ کے شاگرد آپ کو قیوم زمان کہتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو نور زمان بھی کہتے ہیں، کیونکہ تو اللہ کا نام نور نہیں مانتا. میں تو صرف قیوم زمان ہی، میں نور زمان بھی ہوں. اس پہ تو یہ اعتراض کیوں ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے یہ تو میں نے کہا جس طرح یہ نور زمان نام ہے اس طرح قیوم زمان بھی نام ہے. پہلے اپنی کھوپڑی صحیح کرو. عالم تکوین میں قیوم زمان ایک عہدے کا نام ہے، غوث الفرد ایک عہدے کا نام ہے. جیسے آپ کا نام ہے، میرا نام ہے نور زمان، تو یہ نام ہے عہدے کا، یہ قیوم نہیں ہو جاتا، یہ اس کا نام ہے. کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ بادشاہ، ملک، اب اصل بادشاہی کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. تو مالک بھی تو اللہ کا نام ہے، مولا بھی اللہ ہے، مولانا بھی اللہ ہے. انت مولانا فانصرنا
یہ نام ہوتے. اب مولوی صاحب تو اللہ تو نہیں بن گیا نا, تو مولانا تو ہے. تو اس طرح علم جو حاصل کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا. کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح جب تصوف کے کمال کو پہنچ جاتے تو اس کا نام پڑ جاتا ہے قیوم زمان, غوث الفرد. یہ ان عہدوں کے نام ہے. جس طرح ادھر نام ہے ادھر بھی نام ہے. تصوف سیکھی ہوتی تو پتہ چلتا نا. تم لوگ تصوف سیکھی, عرض یہ ہے کہ یہ علمی باتیں ہوتی ہے. تو اگلا کیا کہتا ہے وہ شرک ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہے, یہ نامناسب باتیں. تو عرض یہ کہ دل کو حسد سے بچاؤ. ہر چیز کے دلیل موجود ہے. ذالک مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. یہاں بھی مولا ہے. من کنتم مولاہ فعلی مولاہ. یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا. تو یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مولا فرما رہے کہ مسلمانوں کا مولا تو اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. پھنس جاؤ گے. یہ ابلیس والی حرکتیں چھوڑ دو, یہ کیڑے نکالنا چھوڑ دو. سیدھا سیدھا قرآن و حدیث پہ, ائمہ اور صحابہ پہ آ جاؤ, ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اپنی منطق جو ہے نا گھمانا چھوڑ دو گے تو سیٹ ہو جاؤ گے. جس کا کام اسی کو ساجے. کیا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے. العلماء ورثۃ الانبیاء سے مراد کون سے علماء ہے؟ کیا صرف آپ لوگ؟ یہ آپ پہلے جاگے. جس کو کلمے کے ذریعے علم حاصل ہو, کیونکہ انبیاء کو کلمے کے ذریعے علم حاصل ہوا ہے. وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. سمجھ آئی؟ کتابیں تو ان کو دی گئی بعد میں. پہلے کون سا علم تھا ان کو؟ لا الہ الا اللہ, یہ ان کا ذکر رہا ہے. تب جا کے تم علماء وارثین میں شامل ہو گئے. ابھی تم خالی ہو. خالی علم کی سند ہمارے ساتھ ہے. جب ہم کلمے کے ذریعے اور اس علم سے اپنے علوم حاصل کر لے تو سمجھتے ہیں ہم یہ کلمہ سے ایک کوچ نظر آتا ہے. یہ پوری منزلیں. اب آ جاؤ. دل کس سے بنتا ہے؟ کلمے سے. نفس کس سے بنتا ہے؟ کلمے سے. صحابہ نے کون سا نصاب طے کیا؟ کلمے کا. انبیاء نے کون سا طے کیا؟ کلمے کا. صحابہ نے 13 سال کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھتے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے. جب لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ برتن ہے, یہ اگر گندا ہے تو اس میں جتنا بھی صاف پانی ڈال دو کچرا اس میں بھی آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دل کی مثال انجن کی طرح اور دماغ کی مثال سوچ کی طرح. اپنی گندی سوچوں کے اندر جتنا بھی گندا پیٹرول ڈالو, پیٹرول صاف ڈالو تو پیٹرول بھی گندا ہو جائے, انجن نہیں چلے گا. تیرا تصور, تیرا عقیدہ اپنے شیخ پر نہیں ہے, تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لڑکتا ہی رہے گا. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پر رہ گئے. وہ پھر خستے خمولت لبستے. کیا عجیب عجیب جملے ان بزرگوں کے.
پیر خس مرید کے لیے بس، وہ پیر ہونا چاہیے، چاہے وہ خس کیوں نہ ہو دنیا میں، اتنا سا کیوں نہ ہو، مگر اپنے مرید کے لیے وہ بس ہے۔ ہمارے مشائخ کو دنیا میں جانتے تھے، حضرت کے علاوہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے، قاری صاحب تو اتنے، باقی کو کون جانتا تھا، مگر ان کی تربیت آج پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گمنام بزرگ ہے، ہمیں بچپن سے انہی کی صحبت ملی ہے، مرید ہم ان کے دوسرے نمبر پہ ہوئے تھے، مگر بچپن سے انہی کی صحبت یافتہ تھے۔ سمجھ لو اگر ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہے اس کے بعد تو حضرت کی جو ہے نا صحبت میں ہم نے، ہمارا روحانی سفر حضرت کی صحبت میں شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، مگر گمنام بزرگ تھے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ان کے احسانات، ان کا کرم، توجہ، اپنے مشائخ کے ساتھ محبت، کیونکہ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں کسی مشہور بزرگ سے بیعت نہیں ہونا۔ نصاب اگر ہے تو فائدہ ہے، نہیں ہے تو پھر صحبت تو میسر ہی نہیں۔ اور وہی ہوا، یہ چھپے جو ہوتے نا، یہ گدڑی میں چھپے لال ہوتے، تو تمہاری آنکھیں نہیں پہچان سکتی۔ یہ دل کے رشتے، یہ سوچ کے رشتے، یہ تصور شیخ سے شروع ہوتے اور دل پہ شروع ختم ہوتا ہے۔ یہ تم دونوں نہیں دیتے تو تم پہنچو گے کہاں سے؟ جس کے خلاف باتیں نہ ہوں وہ حق پر نہیں، جن کو علماء کا اس سے حسد نہ ہو وہ حق پر نہیں، جاہل اس پر اعتراض نہ کرے وہ حق پر نہیں۔ یہ جتنی علامات ہیں یہ حق کی ہے۔ جب نبی کے خلاف وسوسے آتے تھے صحابہ کو، اور تجھے پیر کے خلاف نہ ہے، تیرا پیر ہی حق پر نہیں ہے، شیطان کا چیلا ہے یہ۔ اس کی مثال دیکھ لو، جب آپ کہیں نیکی کے لیے جاتے تو آپ کو ڈراتا ہے، رات ہے، اندھیرا، یہ مت کرو۔ جب گناہ کے لیے جاتے تو خود ہی تب کہہ دیتے کچھ نہیں ہے، بے فکر ہو کے جا، کیونکہ چھیڑ دے والا ہمیں۔ اس وقت شیطان اس کو نہیں ڈراتا، اس کا ضمیر اس کو ڈراتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو دل کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا عرش بنانا ہے، اور یہ متکبر لوگوں کا نہیں بنتا، یہ حاسدوں کا نہیں بنتا، یہ عاجزوں کا بنتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنے والوں کا نہیں بنتا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھنے والوں کا بنتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کبھی نیک نہ سمجھے اس کا بنتا ہے، جو نیکیوں میں پہل کرے اپنے آپ کو کبھی نیک نہ سمجھے یہ ان کا بنتا ہے۔ جو درد کے ساتھ دعوت دینا جانتے ہو، جو تکبر کے ساتھ نہ جانتے ہو، جو دعوت دے کے بیٹا گیا چڈیر گھٹ تورم خانے، درد سیکھو، درد۔ یہ درد اے بدگما کچھ دیکھنے کی چیز اگر ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر۔ اللہ سے جوڑ دو لوگوں کو، بس اپنے ساتھ تو رکھتے ہو لیکن اللہ سے جوڑو، کہ بس ذکر کرو، سارے مسائل کا حل اللہ پر کا ذکر اور اللہ پر توکل۔ وسیلہ جب کسی کا اختیار کرو، یار مجھے کچھ چاہیے، بس صرف اس نیت سے جاؤ کہ وسیلہ اختیار کرنے جا رہا ہوں، توکل اللہ پہ رکھنا، اگر وسیلے نے نہیں ملا تو اللہ دے دے گا۔ ہمارے دعاؤں میں یہ ہوتا ہے، فلاں سیٹ، یا اللہ اس فلاں کو میرے پہ مہربان کر دے، میری ضرورت پوری کر، فلاں کو میرے پہ مہربان کر دے اور اس کے دل میں ڈال دے کو پیسہ دے دے، یعنی اللہ کو ہم بتا رہے کہ پیسہ کیسا کہاں سے نکالنا ہے۔ اللہ سے نہیں مانگا،
تو بتاؤ مجھے، اللہ نے تو فرمایا میں بندے کے گمان کے ساتھ، اب اللہ تمہیں نواز دے اور کل تم انتقام لینا شروع کر دو، تیرے دل میں یہ ہو، تو تجھ پر اللہ اپنے دروازے، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس کے ساتھ وہ کروں گا، اس کو تو اتنا ذلیل کروں گا کہ اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، تو یہ تیرے دروازے بند، اللہ تجھے نہیں دے گا، کیونکہ تو نے نیت خراب کر لی۔ اپنی نیت کو صحیح کرو، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہے جو ایمان جو دل سے ہے، اور وہ نیت جو دل سے ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کر، یہ میرے سے آئے گا، میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، میں کبھی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے اللہ کی رضا کے سب کو معاف کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ پہ دروازے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا۔ فلاں کا حق دوں گا، سب سے پہلے اس کو دوں گا، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے دروازے بند کر دیتے۔ انسان ہے، عاجز ہے۔ پھر آ جائے ہمارا نفس، پھر لطیفہ کون سا تمہارا آ گیا؟ دل سے نیچے کون سا ہے؟ نفس۔ اب اس نفس کو مطمئنہ بناؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو بنانے کے لیے کوشش کرو، اللہ اس کو مطمئنہ بنا دے، مانگتے رہو، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما جو تیرے قضا پہ راضی ہو، جو بھی آ گیا اس کے حال میں ہو گیا، ما شاء اللہ ما قدر اللہ، جو میرے رب نے میرے لیے مقدر کیا وہ ہو گیا۔ صابر اور شاکر نفس، تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت آئے تو شکر کرے، لوگوں سے گلے نہیں کرے، تام ماں سردان اکڑی، تم نے میرے ساتھ اس وقت یہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، اس سے فساد کرے۔ جہاں میرا جتنا رزق مقدر ہے میں کھاؤں گا، میں وہاں سے چلا جاؤں، میرے نصیب کا کوئی کھا نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی کھلا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ گناہوں سے بچا ہوا نفس، ماحول کو بدلنے والا نفس، ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، ماحول کو بدلتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے والا نفس، جو تیرے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، تؤمن بلقائک، ایمان رکھنے والا، یقینی ایمان ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، اور جو اللہ اس کو دے وہ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِهِ، اس پہ قناعت کرے، اس کی عطا پر وہ قانع ہو، ایسا نفس اللہ سے مانگو، یہ نفس مطمئنہ، تعریف کی ہو جائے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک، جس کا تیری ملاقات پر ایمان ہو، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، جو دے اس پہ قناعت کرے، ترضى بقضائک، اور اللہ کی رضا اور قضا پر راضی ہو، قضا پر۔ ایسا نفس کیا ہوتا ہے؟ ایسا نفس کیا ہوتا ہے؟ مطمئنہ ہوتا ہے۔ نفس یہاں ہے نقش بند میں، اور لفظ لطیفہ نفس یہاں ہے۔ اب پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے، اس پیٹ کو حرام سے، یعنی معاملات آدھا دین ہے، معاملات کا تعلق کیا ہے؟ نصف دین معاملات ہے۔ جو حرام سے بچے کھانے پینے میں، اب یہ دونوں قریب قریب ہے، شرمگاہ بھی اور یہ بھی۔
تو حرام مت لا، کسی کا حق مت کھاؤ، بہنوں کے حقوق کھا کے بیٹھ گئے، بھائیوں کے حقوق کھا کے بیٹھ گئے، دوسرے کا مال کھا کے بیٹھ گئے. دو گناہ تمہارے ایسے ہیں. حسد تو نیکی جلاتی ہے، مگر غیبت اور مال کھانا یہ تیری نیکیاں دوسروں کو دیتی ہے. مفلس کون ہے؟ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ مفلس؟ فرمایا نہیں، مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور ایک شخص اٹھے گا یا اللہ اس نے میرا حق کھایا. تو وہ نیکیاں اس کو ٹرانسفر کی جائیں گی، اگر اس سے پوری نہیں تو اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے. کسی نے دین کا پیسہ کھایا تو کتنے قبول شدہ نمازیں 700 ہے کہ 500 ہے، یہ اس کے کھاتے میں جائے گی جس نے روپیہ دیا ہے. دینے والا پھر بھی نقصان میں نہیں ہے، نقصان میں کھانے والا ہے. لوگ اس وجہ سے دینا بند کر دیتے، بھائی کھانے دو، تیرا فائدہ ہے. سمجھ آئی؟ دوسرے کا حق کھانا، حرام کھانا کتنا خطرہ ہے. بس حرام یہ کہ آپ کسی کا حق کھا لیں. اور پھر آخر میں شرمگاہ، حضور نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دوں. تم اس کی ضمانت دو، میں اس کی ضمانت دوں. کتنی سستی جنت کر دی. اب انسان جب گرتا ہے کہتا ہے یار کیا ہو گیا، تو توبہ کر لو. جو توبہ کرتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انہیں میں شامل ہوں گے. تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ مت چھوڑو. بس یہی اصل ہے کہ آپ توبہ کرنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو پاک مت سمجھا کرو. اللہ نے آپ کو اپنے آپ کو پاک سمجھنے سے منع فرمایا ہے. تو بس جب ہم ہے ہی توبہ کرنے والے میں، تو جس کیٹیگری میں اس کو پکڑ کے رکھو. جس نے پاکیزہ سمجھا اپنے آپ کو، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھنا. یہ قرآن میں منع فرمایا آپ کو. اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا اور گناہ کی نسبت اللہ کی طرف مت کرنا. اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا اور گناہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا، اور نیکی کی نسبت اپنی طرف مت کرنا اور اللہ کی طرف کرنا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو گناہ تم سے ہو جائے اپنے نفس کی طرف سے، پھیرو اس کو، اور نیکی کو اللہ کا. نیک بننا فرض ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے، اور گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا حرام ہے. جس نے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کی، یہ کفر میں چلے جائے. گناہ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن گناہ کا امر اللہ نے آپ کو نہیں کیا. اللہ نے خلق میں بنایا. امر ہے، خلق ہے اور حکمت ہے. اللہ کے حکمتوں میں امر تو ہے، مگر خلق میں نہیں. خلق میں شر اللہ نے رکھا ہے. شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، جادو اللہ نے پیدا کیا، سب کے، لیکن اس کا امر اللہ نے نہیں کیا. مگر نیکیوں کا امر کیا ہے، گناہوں سے روکنے کا امر کیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو سب سے پہلے جب انسان اپنے اس باڈی کو بنا، اسی کو لطائف کہتے ہیں. جس کا لطیف ہے، جس کی سوچیں خراب ہے، اس کا لطیفہ نفس وہ نقشبند والے لطیفے پہ توجہ دی. جس کو گڑبڑ کی طرف زیادہ سوچ آ رہی ہے،
وہ سورورے سے چشتیہ جو ادھر نفس ہے اس پہ توجہ دے. دونوں جگہ نفس کو رکھا گیا، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. اس لیے اسلام میں بھی یہ حکمت ہے کہ شادی شدہ کو رجم کرے. کیوں کرے؟ کہ اس کی سوچوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے. اس کے پاس جگہ تو تھی تو یہاں مارا سر پہ، کھوپڑی خراب. اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارو، کیونکہ اس کی سوچ پہ نہیں، اس کے پاس جگہ نہیں تھی لہٰذا اس کو یہاں پڑتی ہے. تو نفس اور شیطان تمہیں تباہ کرنے پہ لگے ہوئے، مگر اپنے رستے کو مت چھوڑنا. توبہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور منزل کو طے کرتے رہو. نفس اور شیطان سے ہے تیری جنگ جاری، کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ باری. اپنے مشائخ سے دعا کرواتے رہو اپنی کمزوریوں کے لیے، انشاءاللہ اللہ دور فرما دے. میں نے کہا نا وہ مرید شیخ کیا ہے، وہ پیر خاص مرید کے لیے بس تیرے فائدے کی چیز ہے، اگر تیرے لیے نافع. اب اکثر لوگ دیکھو بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں مگر ان کا وہ کام نہیں ہوتا، لیکن راستے میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا چولے بیچا ہوگا، کوئی اس سے اس کا کام ہو جائے گا، اسی کے پاس بیٹھا رہے گی. ہے کہ نہیں؟ اب ہم نے بھی اکثروں کو سکھایا ہے، نصاب طے کیے مگر شیخ کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ رستہ کم ہے. اب دیکھو کبھی ایک ساتھی کے ساتھ رابطے میں ہوتے، کبھی دوسرے کے ساتھ رابطے میں، کبھی تیسرے کے ساتھ سکھا دو. تو انسان سب کو لے کے نہیں چل سکتا، اور جن کو لے کر چلا ہے ان کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ رہے، پیر کے پیر نہ بنے. کٹیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چلے جائیں گے. ایسے اکثر آئے اکثر چلے گئے، سمجھایا نہیں سمجھے. ہمارا کام ہے کہ بھائی کسی طرح روکو. وہ سمجھتے کہ شاید میں مجبور ہوں. ایک شاگرد اس کو منتیں کی، میں نے کہا مت جا، یہ لوگوں کا بھیڑ بھاڑ نہ دیکھ، ابھی تو شہد ہے، چھتا ہے، اس لیے مکھیاں بن بنا رہی ہے، یہ ہٹ جائے گا تو مکھیاں بھی چلی جائیں گی. نہیں، نہ مانے. تکبر، شیطان سوار. میں کسی بھی شاگرد سے ناراض نہیں ہوں، جتنا بھی کوئی میری برائی کرتا ہے تب بھی ناراض نہیں. کسی کی برائی دل میں نہیں رکھتا، ختم. غصے میں آ کے بڑبڑ کرتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے، وہ فطری چیز ہے، مگر دل خراب نہیں کرتا. دل ہم نے اللہ کو دیا ہوا ہے، اس کے لیے فالتو لوگ ٹائم نہیں ہے اس میں. باقی مزاج میں کبھی کبھی گرمی آ جاتی ہے، فطرت ہے، لیکن ناراض نہیں ہوں. کہ کوئی واپس پلٹ گیا پوچھوں گا بھی نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج جاؤ کیا ہوا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس کو. جو کبھی مشائخ شیخ المشائخ بن کے جو ہے نا اسٹیجوں پہ بیٹھتا تھا، آج نام بھی کوئی نہیں جانتا اس کا. لوگ سلسلے سے جاتے ہیں، سلسلے ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں. یہ سلسلہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اسے اللہ کے سوا مجھ سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. الجزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان سے دو. اور جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ حضور نے فرمایا. پھر وہ کہے کہ جی میں حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، غلط بات ہے. یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے. یہ اتنی تکلیفوں سے حاصل کیا ہے ہم نے اور تمہیں اتنی آسانی سے دیا ہے. اس فن کے لیے لوگوں نے اتنی محنتیں کی تھی. کہتے جی شاذلی کیا ہے؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں
کہ عملیات میں اور شاذلیہ میں کیا فرق ہے؟ سمپل سا، جتنے بھی بزرگ عاملین گزرے ہوں گے تمہارے بڑے بڑے، اکثر نے اس میں جادو سیکھا ہے۔ شاذلی کی یہی کرامت ہے کہ یہ جادو نہیں سیکھتے، جادو ان کا غلام بنتا ہے۔ کیا بنا ہے؟ تو اور کرامت کے سینگ توڑی ہوتے، یہ کرامت ہے نا۔ آج تک آپ لوگوں کو ضرورت پڑی ہے، باقی کسی جادوگر کے پاس جانے کے لیے علاج کی ضرورت پڑی ہے، باقی عاملین نے چھپ کے جادوگر رکھے ہوئے، جاؤ۔ جب ان سے ان کا آتا ہے یہ کالے کا کام ہے، وہ کہتے ہیں یہ نوری کا کام ہے۔ شاذلی کے پاس آ جاؤ، سارا نوری نوری، کالا بھی پنکھ وہ بھی نوری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نورانی نور ہے اور ہر بلا دور ہے۔ یہ نہیں کہ جادو ہم پر اٹیک نہیں کرے گا، کرے گا، یہ مقابلہ ہے، مگر غالب کون ہوگا؟ مومن۔ یہ کرامت اس سلسلے کی، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ پھر جو چلہ کشیاں تھی، اتنی مشکلیں، اس کے بغیر اس میں اتنی آسانی سے ہوتا ہے، یہ کرامت ہے۔ جو 25 سال لگے ہوتے ہیں نا رگڑے، حزب البار پڑھ رہے ہوتے ہیں 1000 مرتبہ، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھو صرف سفر کے دوران، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دودھ کتنا اور پانی کتنا ہے، 100 سونار کی اور 1 لوہار کی۔ جب اس کے ایک دفعہ میں اتنا اثر ہے تو اس کے 1000 میں پھر کتنا اثر ہوگا۔ یہ کرامت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اللہ نے اس سلسلے کو دی ہے۔ بتاؤ مجھے کتنے، سارے مارکیٹ بند ہو گئے سب کے، چوکنگ پوکنگ ٹوکنگ پوکنگ سارے ختم، جدھر جاتے شاذلی بیٹھے ہوتے، پریشان ہو چکے۔ پہلے پیر نہیں ملتے تھے، اب مریض نہیں ملتے۔ پہلے پیروں پہ لڑائی ہوتی تھی، یار کہاں کوئی اچھا پیر بتا، اب مریض ہے، کس نے میرا مریض لے لیا، اس نے میرا مریض لے لیا۔ ہر علاقے میں شاذلی پیر۔ بات یہ ہے کہ علم پھیلانے سے پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں ہے۔ بزرگوں نے اس چیز کو کیوں چھوڑا میں آپ کو بتاؤں کہ شاگرد سیکھتے تھے، اپنے اساتذہ کو چھوڑ دیتے، پھر اس کو تو کہتے ہیں نااہل ہے، وہ بیچارے چھپا دیتے۔ یہ علم مفقود کا گیا، یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہی دوبارہ زندہ ہوئے، یہ بڑا مشکل تھا، اور اللہ نے اتنا آسان کر، تکلیفیں ہم نے سہی، تمہیں دے دیا، بعد میں کہتے اس سے، ہم کہتے چلو کسی سے بھی لیا ہے، ہم نے رضا الہی کے لیے دیا تھا، اللہ کی رضا تو کوئی نہیں چھین سکتا نا ہم سے۔ ہمارے ہاں تو وہ یہ کانٹوں پہ چلا ہے، وہ جو ہے نا یہ کانٹوں پہ چل کر آئے ہوں گے، تمہیں تو اتنی آسانی سے دے دیا، پھر کہتے جی گا، امت کو بچانا تھا، اپنے آپ کو نہیں۔ جب دیکھا کہ امت تباہ ہو رہی ہے سب کے ہاتھوں پہ، تو امت کو بچاؤ، اپنے آپ کو نہیں بچاؤ۔ نہ اپنے بچوں کو پرواہ کی، نہ کسی کی پرواہ کی، امت کی پرواہ کی، اور آج تک ہے۔ بس ایک حال ہے، کچھ اشعار پشتوگز میں میرا حال چھپا ہے۔ وَإِذَا أَزْغُوپَ سُكُو سُكُو ستر کور پوری راغلم دبر چوپ ٹکو ٹکو ستر کور پوری راغلم طاقت متا لیدما چپ دمر شو گرو کے طاقت متا لیدما چپ دمر شو گرو کے۔ یہ دیکھے اتنے آسانی سے نہیں آیا ہے۔ کانٹوں کے نوکوں پر اور دھاتریوں کے اس پہ، راتوں کو جاگنے سے تمہارے گھر تک پہنچایا ہے، اور تم کہتے ہو اتنے آسان ہے۔
اس کی وجہ سے تم لوگوں کے نام ہو گئے. سلسلے اللہ نے مشائخوں کو دیے، اللہ نے اس سلسلوں کو ان مشائخ کے ذریعے زندہ کیا ہے. اللہ نے کوئی کام وسیلے کے بعد وسیلہ بنے اس کی قدر کرو گے. ہم نے اپنے مشائخ کو قبروں میں اتارا ہے، مگر غداریاں نہیں کی ہے. اس لیے غدار ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. آستین کے سانپ بن کے بھی رہیں گے نا تب بھی نہیں رہیں گے، ایک دن نکل جائے گا. ہم نے غداری نہیں کی ہے، ہم نے چوری نہیں کی، تم کیا چوری کرو گے؟ تو عرض ہے کہ اپنے ان اعمال کو، تو شرمگاہوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، یہ سارا چیز اس میں چھپی ہوئی ہے ہمارا. تو جب ذکر نفس اور زبان پہ کرو گے انشاءاللہ محفوظ رہو گے. وسوسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ محفوظ کرے گا، حفاظت کرے گا. شیاطین کے غلبہ آئے گا، توبہ کرو گے ختم ہو جائے گا. سحر آئے گا، ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، ہم بھی بچے، سب بچے. علاج کرنا چھوڑنا نہیں ہے، جو خرابیاں ہیں اس کو ختم کرنا. آپ کہو گے جی علاج چھوڑ دو، تو پھر وہ چلے جاتے. اپنے اندر سے خرابیاں دور کرنی ہے معاشرے میں سے. اب آپ مجھے بتاؤ، جو علم گندگیوں میں بھرا ہوا تھا اس کو نکالا اللہ نے. جادو سب سے بڑی چیز ہے. اب ضرورت پڑتی ہے، جن تو بڑے بڑے نام لیتے ہیں نا انہوں نے بھی سیکھا تھا. الحمدللہ میں ضرورت نہیں پڑتی ہے. شاید اللہ کو پتہ نہیں کیا پسند ہے انسان کی. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، بس یہ اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے امت میں وہ آتی ہے اس کے لیے سہولت پیدا کرتی. ہم لوگ کو اللہ کو پتہ کہ اتنے کام کے تو ہے نہیں، اتنے اعمال کرنے والے تو ہے نہیں، وہ سختیاں میں سے نرمی فرما دی. آسان کام میں مضبوط کام دے دیا. تو تب بھی ہم اگر اس سلسلے کی قدر نہ کریں تو پھر تو ہم پہ تف ہو جائے گی. تو قدر کرو، اس کو سیکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، دوسروں کے عیب مت دیکھو، اس کے لیے دعا کرو، درد پیدا کرو کہ اللہ اس میں سے یہ چیز نکال دے. اس لیے علم کے اندر سے کمزوریاں اگر کہیں عمل کی کمزوری وہ نکالیں گے، تھوڑے کہ بھائی علم چھوڑ دے ایمان چھوڑ دے. گناہ کر لیا تو ایمان چھوڑ دے، یا توبہ کر کے اس کی اصلاح کر. ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، یہ فضول چیز ہے. کبھی بھی نہیں بچ سکتے اتنی آسانی سے. شیطان سب کے پیچھے پڑا، ہر کسی کے اندر موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں مانتا. اس لیے اللہ نے منع فرمایا. اگر اس پر صرف کتاب لکھ کر بیٹھ جاؤ نا تو تم کسی کو نہیں بچا سکو گے. اور قرآن اور حدیث اور دلائل سے لکھوں گا، ان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. حسنات الابرار سیئات المقربین، پوری بک لکھ سکتا ہوں اس پر. سمجھ آئی؟ حسنات الابرار سیئات، جتنے ابرار بیٹھے ہو نا تمہارے، اس پہ اگر میں نے کتاب لکھ دی نا تو تمہیں وہ جو بزرگوں کا جملہ ہے نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ بات کہاں سے غلط ہے. ایک جراثیم تو میں تمہیں سمپل سا بتا دیتا ہوں. تم ایک صحیح حدیث جاؤ اپنے شیخ کو بتا دو، اور اس کی بات حدیث کے خلاف ہو، پھر دیکھنا ہو تمہیں کیا بولتے. حضرت کو حدیث دکھاتے ہو، اپنے استاد کو حدیث دکھاتے ہو، وہ اصلاح نہیں کرے گا، الٹا تیرے کو ڈانٹے گا. اب ظاہر میں یہ کیا ہے؟ یہ کس کی بات کا انکار کر رہا ہے؟ اس کی بزرگی قائم ہے. یہ اللہ کے سامنے جائے گا، یہ کہے گا میں بزرگ ہوں.
تمہارے یہاں سب سے بڑا بزرگ یہی ہے جو حدیث کے سامنے رجوع کرنا نہ سیکھے، وہ کیا بزرگی کرے گا؟ صحابہ کی بزرگی یہی تھی، جہاں روایت آئی رجوع. ائمہ کی بزرگی یہی تھی، جہاں روایت آئی رجوع. حدیثوں کا انکار ان کے یہاں نہیں تھا. حدیث کے مقابلے میں حدیث پیش کرتے تھے، اپنے اقوال پیش نہیں کرتے تھے. کسی بھی اصول پر بات نہیں ہوگی، پیش کر رہے ہوں گے، چل رہی ہوگی. یہ تباہی ہے. رقیہ میں تھی ہٹا دی، تصوف میں تھی ہٹا دی، ادھر تھی ہٹا دی، ادھر تھی ہٹا دی. یہ صرف ہٹانا بتا رہا ہوں، میں کسی کو ہٹاتے نہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو چلا دیا. اس میں بعض مسائل ایسے ہیں جس کو عوام الناس کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر علماء کے ساتھ اس میں بات کی جا سکتی. یہ اصول ہی نہیں ہے. یا قرآن لاؤ حدیث کے، یا حدیث کے مقابلے میں حدیث لاؤ، ضعیف کے مقابلے میں صحیح ہو. یہ تھوڑی کہ میری بات اور پیچھے حضور کی حدیث ہو تم کو ختم. یہی وجہ ہے کہے گا جبرائیل میرا موقف غلام ہے اور نعوذ باللہ دوسرا. یہ جہالت ہے. یہ چیزیں ان پہ جب کھلتی ہے شیاطین وہ کرتے ہیں، ان کے بعد علم نہیں ہوتا، بکواس شروع کر دیتے. ایک چیز پر محنت نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے. آج کیا الحمدللہ تو جادو ختم ہونا جس سے لوگ گمراہ. یہ اکثر جھوٹ کیوں بولتے تھے؟ جادو کی وجہ ہے کہ اس پر جادو ہونا اور ایک خود جادوگر ہونا، اس میں فرق ہے. جادو انبیاء پر بھی ہوا ہے، مگر انبیاء جادوگر نہیں تھے. جس بزرگ نے جادو کو حکمتوں میں سے لے کر، یہ ان کی غلطی علمی. جادو حکمت میں نہیں، یہ خلق میں سے، علمی غلطی ہے. یہ خطرناک غلطی ہے. یہ جادو اللہ کی حکمتوں میں نہیں ہے، جادو اللہ نے تخلیق کیا ہے. علم حکمت جو ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. اور حکمت اللہ نے انبیاء کو دی ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. مگر کوئی نبی نعوذ باللہ جادوگر نہیں ہے. حکمتوں میں لکھ دیں گے. کیوں؟ یہ ان کا فن نہیں ہے. کمزوری اس لیے آتی ہے. ہم اٹھا اٹھا کے وہ حوالے لا رہے ہیں بزرگوں نے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو میں کفر ہے تو نبی کو نہیں دیا. اللہ نے ہاروت اور ماروت فرشتوں کو اتارا، انبیاء کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جادو منافی نبوت ہے. اور جن فرشتوں کو اتارا ان کو نفس دیا، لہٰذا وہ نفوس لے کر آئے اور وہ سکھا رہے، فرق بھی بتا رہے. لہٰذا آج کل کے جو یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں عاملین حضرات، ان کے لیے یہاں سے گنجائش نکلتی ہے کہ رد سیر کے لیے سیر سیکھنے کی گنجائش ہے. یہ مسئلہ ادھر ہے. اسی طرح امام راضی کا جو قول ہے اس میں ایک وزن ہے کہ جی اس کو سیکھا کہ معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے، اس کی معرفت ہونی چاہیے، تو اسی کے بغیر نہیں آئے گی. یہ ان کا قول ہے، مضبوطی بھی ہے. مگر جادوگر نے جب تسلیم کر لیا تو ہو گیا نا کہ یہ کرامت ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ساحر تھے، ٹھیک ہے لباس ہے، مگر لباس ہر جگہ منافقین نے بھی پہنا، مگر انہوں نے ایمان تو نہیں لائے. بزرگوں نے ایک توجیہ یہ بھی لکھی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جادوگروں کے پاس وہ علم تھا. تو انہوں نے جب رسی پھینکی تو وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئے خیال میں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو واقعی اسلحہ بن گیا. اور اس علم کی بدولت تو ان کو فرق کا پتہ چل گیا کہ جادو کے ذریعے کسی بے جان چیز کو جاندار تو نہیں کیا جا سکتا، مگر دکھایا جا سکتا ہے، اور یہ معجزہ ہے اور یہ نبی ہے.
تو سب نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. دوسری جو حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابی بن کعب کہ مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے. تو اب یہاں اختلاف ہے جی جادو گدھا بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا. تو اس کا جواب یہ کہ جادو خطرناک حد تک جو سیکھے گا تو جاندار کو جاندار میں تبدیل کر سکتا ہے مگر بے جان کو جاندار نہیں کر سکتا. جبکہ معوضے کے ذریعے بے جان سے جاندار میں پیدا کیا. سمجھ آئی؟ تو وہ دکھا تو سکتا ہے مگر اس جاندار کو بے جان کو جاندار نہیں کر سکتا، لیکن جاندار سے جاندار میں تبدیل کر سکتا ہے. لہٰذا انسان بھی جاندار ہے اور گدھا بھی جاندار ہے. تو جاندار سے جاندار میں منتقل ہو گیا. مرغیاں بھی بنا دیتے تھے، بکریاں بھی بنا دیتے تھے. یہ ہوئے، یہ مشاہدات ہے. اب آپ کو کہ جی خوارقات، اس کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل ہے کہ انسان کا جو وجود باطنی ہے، یعنی اس کے نفس کو یا اس کو ظاہر کر دیتے اور اس کو باطنی کر دیتے. لہٰذا وہ جیسے حمزاد ہے اس کا، تو وہ حمزاد ظاہر ہو جاتا ہے. اور حمزاد ظاہر کر کے اس کو بکری وغیرہ ہے کیونکہ وہ جن ہے، وہ کسی بھی شکل کو اختیار کر دیتا ہے اور انسان کے اصل وجود کو غائب کر دیتے نظر بندی کی وجہ سے. چیلے کٹ کو، تو اس میں یہ تحریک ہے کہ جب امزاد ظاہر ہو جائے اس کو کوئی ختم کرتے تو اس کے ساتھ دوسرا جاندار چیز بھی ختم ہوتی. یہ اس کا طریقہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ بڑا ہی نا بس صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں جتنے ساتھی کلاس کے لیے آئے، رمضان میں تو چھٹی ہوگی، باقی فضائل رمضان سب لے جائیں اور اس کا مطالعہ کر کے آ جائیں. خرید لو یہ سب، یہ کتابیں ختم ہونی چاہیے اور رمضان میں پورا اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگلے جب آئے گا تو جو بھی ہے یہ اس کا وہ دیں گے کہ ہاں یہ پڑھ کر آئے کہ نہیں ہے. مسائل کا پتہ نہیں، جب خالی صوفی مت بنو. وہ کسی نے کہا کہ ہم نے جنہیں وہابی علوم کا دعویٰ کیا، ہم نے کہا وہابی ترتیب تو ہمیں اللہ نے دے دی، دارالعلوم نقشبندی ہم نے اس لیے تھوڑی بنائے کہ سب کو اللہ کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کا دعویٰ نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. ہماری طرف جھوٹ کا نسبت نہ کرو. ہمارا دارالعلوم نقشبندیہ شاذلیہ چل رہا ہے، الحمدللہ شروع کر دیا ہے. ابھی بنیاد رکھی، آگے چلنا شروع ہو جائے گا. تو مقصود یہی ہے کہ علم سے آگاہی سب کو ہو جائے. بے علم پیری منع کی گئی ہے. یعنی میں حسنات الابرار سیئات المقربین پر آ رہا ہوں. سر بے علم پیر سے بد عمل عالم بہتر ہے. کیا بولا؟ بد عمل عالم بہتر ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس کی وجہ سمجھو. آج اس کا پیر نے، اس کا پیر شیطان. اگر عالم عمل نہیں کرتا، تجھے پڑھائے گا صحیح اور اس کا تعلق تیرے علم کے ساتھ ہے، اور جو علم ہے وہ تجھے فائدہ دے گا. اور یہ ہوا کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے، جالیوں نے بھی تصوف سیکھی، اس کے سیکھنے والے اللہ والے بن گئے. اور جب پیر جاہل ہوگا تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے عابد اور فقیہ کا فرق بتایا گیا ہے. اور فقیہ کا عمل اس کے علم کی وجہ سے بلند ہے، ورنہ عابد کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی. عابد کے ساتھ اس کا تقابل نہ کیا جاتا. 1000 عابدوں پر ایک فقیہ باری ہے ابلیس پر. کیوں؟ کیونکہ 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا آسان ہے مگر ایک فقیہ کو گمراہ کرنا مشکل. اس کی مثال بھی دی گئی. ایک حکایت اس طرح ہوئی کہ ابلیس نے کہا میں گمراہ کرتا ہوں. ایک عبادت گزار آدمی کے پاس آیا، سوئی لے کر آیا. بزرگ کہہ رہا حضرت ہاتھ میں لایا.
کہ یہ سوئی نہ بڑھ سکتی ہے نہ چھوٹی ہو سکتی. یہ عابد اور صوفی میں فرق ہے، یہ دماغ میں رکھنا. صوفی مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا، کہ اب عالم بھی اس کے سامنے عاجز آ جائے. سمجھ آئی؟ اس کو صوفی بولتے ہیں، جس کو علم باطن حاصل ہو، جس کو علم حاصل ہو، جس کو فقیہ الناس بنائے اللہ. یہ باقی صوفی یہ دوسرے ہوتے ہیں، یہ عابدین والے. چلے گئے، کہا نہ یہ چھوٹا ہو سکتا ہے نہ بڑا ہو سکتا ہے. کیا اللہ اس میں سے اونٹ گزار سکتا ہے؟ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے. ابلیس آگے جا کے کیا کہتے ہیں، اس کو تو میں نے برباد کر دیا. کیا کہا؟ جب اس نے سوچا یہ برباد ہو گیا. یعنی ایمان میں سوچ ووچ نہیں ہے اللہ کیا، کہ اللہ کر سکتا ہے. پھر گئے ایک فقیہ کے پاس. اسی طرح بن گیا حضرت یہ سوئی کا ناکا، یہ اپنے چیلوں کو فرق بتا رہا ہے. یہ سوئی کے ناکا نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. کیا اللہ اس میں سے نہ اونٹ چھوٹا ہو سکتا ہے نہ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ اس میں سے اس کو گزار سکتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں. تو فقیر نے کہا گزار سکتا ہے. یہ پھر آگے کہ کیا نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو گزار سکتا ہے؟ بول دیا نا، اللہ چاہے تو پوری کائنات گزار دے تو اونٹ ہے. اب جادو اس کی ایک مثال ہے کہ سوئی کی ناکے کے برابر جادو ہے. عرب پتی غریب پتی ہو گیا. اب مجھے بتاؤ، نہ نوٹ بڑا ہوا نہ چھوٹا ہوا، سارا کا سارا گزر گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب عربوں میں تو پوری بلڈنگیں بھی گزر گئی، جب اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو گزر گئی نا. کہتے ہیں جادو سوئی کی ناکے میں سے اونٹ گزار دے. اب کہتے ہیں ریوڑ گزر جاتے. یہ اللہ کا، یہ تو خلق مخلوق ہے، اللہ کتنا قادر ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ یہ فرق ہے. اسی طرح بعض مثالیں ایسی ہیں کہ ایک عالم سو رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ غلطی اس کو بہکانے کے لیے ابلیس آیا، مگر اس عالم کے سونے کی وجہ سے چلا گیا. کہا گئے کیوں؟ کہا اس کو میں غلط کروں گا، یہ اٹھے گا مولوی سے مسئلہ پوچھے گا، اس کو 1000 رکعتوں کا ثواب ملے گا. ایسے ہی صحیح ہے. علم کا ایک باب سیکھنے پر 1000 رکعت نفل کا ثواب ہے. ایک مسئلہ، باب نہیں. یہ تو پوچھنے والے پر ہے، بتانے والے کو کتنا ثواب ہوگا. آپ لوگ جن چیزوں سے بھاگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. یعنی ایک مسئلہ جو سیکھتا ہے اس کو 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ پوچھنے والے کو کتنا ملے گا؟ یہ تو اس کا ہے. جو بتانے والا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ بتانے والے کا ثواب نہیں ہے، یہ سیکھنے والے کا ہے. تو ان چیزوں کو کم نہ سمجھو. اپنے کتابوں کو جو بتایا جاتا ہے، جو اصل چیز اجازت ہے. آپ کو کسی شیخ کی صحبت میں جب کتاب کی اجازت ملتی ہے، یہ اصل ہے، یہیں سے اصل ہے. ورنہ یہ بندہ پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا اس کو اصل چیز صحبت ہے. کسی بزرگ کی صحبت میں جب اجازت مل کر آپ کو آ جائے تو اصل آپ کو متقل ہوگی. اور اس کے بعد اللہ اس کو نوازنا شروع کر دیتا ہے. تو مثال یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ صحبت کے ساتھ جب اساتذہ پڑھا رہے تو آپ کو نسبت منتقل ہو رہی. اس کے بعد جب آپ محنت کرتے ہو، یہ نہیں یہ کتاب ہی شیخ کے ساتھ پڑھنی ہے، ورنہ لکھی بھی تو ہے. کوئی آج تک گھر میں بیٹھے حافظ خود سے نہیں بنا، استاد کی صحبت سے بنا. اس دین کی یہ اعجاز اور معجزہ ہے کہ اس صحبت کے بغیر نہیں پھیلتا. جو اس نے خود کیا وہ تباہ ہوا. اس لیے جس کا پیر نہیں اس کا پیر. باقی اپنے اساتذہ کی اور نیک لوگوں کی کمی تو کسی کی بھی نہیں دیکھنی چاہیے جائے گا کہ اپنے اساتذہ کی ہو، مشائخ کی ہو، بزرگوں کی ہو. مقصد یہ کہ ایک ہونا سیکھ جاؤ، سارے کاموں کو کام سمجھو. بس جو اعتراض کرے اس کو پیار سے سمجھو، نہیں تو بس اپنی لڑائیاں چھوڑو، اپنے راستے کو چھوڑو مت اور کسی کو چھیڑو مت. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو.